اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے پاس قدرت کیا ہے اور خدا کے لیے ہم نے قدرت کیسے ثابت کرنی ہے وہ بات ہماری تمام ہو گئی ہے۔ فقط مصنف کی عبارت کو پڑھنا ہے، اس کے بعد نئی بات میں وارد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں مصنف کی کیا عبارت تھی، یہ الاولی وہی ثمانیۃ، مثلا الفصل الثانی فی صفات الثبوتیہ، دوسری فصل صفات ثبوتیہ میں ہے، وہی ثمانیۃ، اور وہ 8 صفتیں ہیں۔ الاولی پہلی صفت کیا ہے، انہ تعالی قادر مختار، پہلی صفت یہ ہے کہ خدا قادر مختار ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ خدا قادر مختار ہے؟ لأن العالم محدث، چونکہ عالم محدث ہے۔ عالم کیوں محدث ہے؟ لأنہ جسم، چونکہ جسم ہے۔ اچھا پھر جسم کیوں حادث ہے؟ وَكُلُّ جِسْمٍ لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْحَوَادِثِ، چونکہ جسم حوادث سے خالی نہیں ہو سکتا۔ حوادث سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اعنی، میری مراد حوادث سے الحرکت والسکون، حرکت و سکون ہے۔ وَهُمَا حَادِثَانِ، چونکہ جسم حرکت و سکون رکھتا ہے اور حرکت و سکون کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ اب کہتے ہیں حرکت و سکون کیوں حادث ہیں؟ لِاسْتِدْعَائِهِمَا المسبوقیت بالغیر، چونکہ حرکت و سکون اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ مسبوق بالغیر ہوں۔ کیسے مطلب واضح ہو گیا شارح کی عبارت میں کہ حرکت مسبوق بالغیر ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ حصول اول در مکان ثانی ہے، پس مکان اول کے اعتبار سے مسبوق بالغیر ہے، اور سکون حصول ثانی در مکان اول، پس حصول کے اعتبار سے حصول اول کے ساتھ مسبوق بالغیر ہے، کیونکہ حصول اول ہونا چاہیے پہلے، پس چونکہ مسبوق بالغیر ہے پس حادث ہے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جیسا حرکت اور سکون مسبوق بالغیر ہے، اس طرح جسم بھی تو مسبوق بالغیر نہ ہے، آپ جہاد بدل سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے کتاب میں برہان اقامہ ہوا اس طریقے سے بیان کرنا ہے، کیونکہ ہماری بات یہی چل رہی ہے نا۔ مثلا کوئی بندہ اگر کہہ دیتا ہے مثلا جسم جو ہے وہ قدیم ہے، مثلا ہم عقلی طریقے سے آ کر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی رستہ اس کے لیے باقی نہ بچے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ جسم جو ہے وہ قدیم ہے۔ وَمَا لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ مُحْدَثٌ بِالضَّرُورَةِ، اور وہ چیز کہ جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ خود بھی کیا ہوتا ہے؟ محدث ہوتا ہے، بالضرورہ یعنی بدیہی ہے یہ۔ فَيَكُونُ الْمُؤَثِّرُ فِيهِ، اب یہاں سے تلازم ثابت کر رہے ہیں کہ عالم چونکہ حادث ہے پس اس کی جو علت ہوگی، علت کون ہے؟ هو اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ہے، وہ کیا ہوگا؟ قادر مختار، وہ قادر مختار ہوگا۔ کیا علت ہے حدوث اور قادر مختار ہونے کے اندر؟ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُوجَبًا لَمْ يَتَخَلَّفْ أَثَرُهُ عَنْهُ بِالضَّرُورَةِ، اگر خدا فاعل موجب ہو جائے تو پھر خدا کا اثر اس سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ بالضرورہ یہ بدیہی چیز ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ فاعل موجب ہے تو فَيَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ إِمَّا قِدَمُ الْعَالَمِ، یا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ عالم قدیم ہے، او حدوث اللہ تعالی، یا یہ ماننا پڑے گا کہ عالم تو میں قدیم نہیں مان سکتا، اگر عالم حادث ہے تو اس کی علت جو کہ فاعل موجب ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ حادث ہو جائے گی۔ مطلب ہے کیونکہ عالم حادث ہے، مثلا آگ حادث ہے، درست ہے، اس کی علت کیا ہے؟ نا حرارت حادث ہے، کیونکہ پہلے نہیں تھی اب ہے۔ چونکہ حرارت حادث ہے اس کی علت فاعل موجب ہے، پس اس کی علت کو بھی حتماً کیا ہونا چاہیے؟ حادث ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ حادث ہے لیکن اس کا فاعل جو ہے وہ قدیم ہے تو پھر فاعل موجب نہیں ہوگا وہ، کیونکہ قدیم تب ہوگا کہ فاعل ہو لیکن فعل اس کا نہ ہو، فاعل موجب کا فعل جدا نہیں ہو سکتا۔ بس یا تو آپ یہ مانیں کہ عالم قدیم ہے چونکہ خدا کے ساتھ موجود ہے، یا پھر یہ مانو کہ اگر عالم حادث ہے، حدوث کو ترک نہیں کر سکتے آپ، تو پھر لازم آئے گا کہ خدا حادث بن جائے، کیونکہ فاعل موجب ہے، تو عالم جو ہے وہ فعل خدا ہے، تو فعل کبھی فاعل سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ حادث ہے تو فاعل بھی پھر کیا ہو جائے گا؟ حادث ہو جائے گا۔ وَهُمَا باطلان، اور یہ دونوں باطل ہیں۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ اگر عالم حادث ہے تو خدا کیا ہے؟ قادر مختار ہے، چونکہ ایک زمانہ تھا جب خدا تھا عالم نہیں تھا، پس معلوم ہوا کہ قادر مختار ہے۔ قال، اگلا مطلب
وَقُدْرَتُهُ يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْمَقْدُورَاتِ، یہاں تک ہم نے یہ بحث کی ہے کہ خداوند متعال قادر ہے۔ اب یہاں سے ہم نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ خداوند متعال کی قدرت عمومی ہے، لا متناہی ہے۔ ہر چیز خدا کے قدرت کے دائرہ میں آتی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کائنات کے اندر کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ شے تو ہے لیکن خدا اس پر قادر نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ بات ثابت کرنی ہے، کیونکہ پچھلا جو برہان ہم نے ذکر کیا ہے وہ فقط اور فقط طاقت رکھتا ہے اتنی کہ وہ ثابت کر دے کہ خدا قادر ہے۔ عمومیت قدرت کو ثابت نہیں کر سکتا برہان، بس اسے الگ دلیل کی ضرورت ہے، الگ برہان کی ضرورت ہے کہ ہم ثابت کریں کہ خدا کی قدرت عمومی ہے۔ کیسے ثابت کریں اس کو؟ مصنف اشارے یہاں پر قبل اس کے بیان کریں کہ کیا دلیل ہے عمومیت قدرت کے اوپر، اختلاف ذکر کرتے ہیں، جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ اقوال پہلے ذکر کرتے ہیں، پھر جو حق قول ہے اس قول کو بیان کر کے دلیل ذکر کرتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ بعض بندے گزرے ہیں ایسے کہ جنہوں نے خدا کی قدرت کے عمومی ہونے کا انکار کیا ہے۔ پہلا قول جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں فلاسفہ کا ہے کہ فلاسفہ قدرت خدا کو عمومی نہیں مانتے۔ کیا دلیل ہے کہ فلاسفہ قدرت کو عمومی نہیں مانتے؟ فرماتے ہیں ہاں، فلاسفہ نے ایک قاعدہ بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد، ایک چیز سے فقط ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے، اور خدا چونکہ واحد ہے پس خدا سے ایک ہی فعل صادر ہوگا، کثیر صادر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اسی عنوان سے تفسیر کریں تو واقعاً انسان احساس کرتا ہے کہ فلاسفہ قدرت کی محدودیت کے قائل ہے، کیونکہ فلاسفہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک فعل کو تو انجام دے سکتا ہے لیکن متکثر افعال کو انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ قاعدے کے خلاف ہے۔ قاعدہ کہتا ہے واحد سے واحد صادر ہوتا ہے، خدا چونکہ واحد ہے پس اس کا فعل بھی کیا ہونا چاہیے؟ واحد ہونا چاہیے، نہ کہ کثیر۔ پس کثیر فعل کسی اور نے ایجاد کیے ہیں، خدا نے فقط ایک فعل ایجاد کیا ہے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں مثلا فلاسفہ کہتے ہیں عقل اول کو خدا نے خلق کیا ہے، اور باقی تمام مخلوقات جو ہیں اس عقل اول کے ذریعے مثلا آئی ہیں۔ مثلا عقل اول نے عقل ثانی کو خلق کیا، عقل ثانی نے عقل ثالث کو خلق کیا۔ خدا نے ڈائریکٹ جس کو خلق کیا وہ کون ہے؟ عقل اول ہے۔ نہ وہ مخلوق ہے ایک۔ عقل فلسفے کی زبان میں فرشتے کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاحات فرق کرتی ہیں ان میں۔ مثلا بعض جگہ پہ عقل اول جو ہے وہ حقیقت محمدیہ کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے، لیکن معمولاً عقل سے مراد فلاسفہ فرشتے لیتے ہیں۔ بہرحال میں بھی ان تفصیلی باتوں میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ اگر ایک ایک جملے کو میں وضاحت کرنے لگ جاؤں تو بہت تفصیلی ہو جائے گا اس میں۔ یہاں فقط آپ نے یہ اتنا سمجھنا مقصود ہے کہ یہ عبارت حل ہو جائے، اگر کوئی پوچھے تو عبارت آپ تبیین کر سکیں ان کے سامنے۔ خوب، کیا بیان ہو رہا تھا کہ فلاسفہ قدرت عمومی کے منکر ہیں، کہ خدا کی قدرت عام نہیں ہے۔ کیوں عام نہیں ہے؟ کیونکہ جو فلسفی قاعدہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ واحد سے واحد صادر ہوتا ہے، خدا چونکہ واحد ہے پس اس کا فعل بھی کیا ہوگا؟ واحد ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں اس تفصیلات میں نہ جائیں۔ خوب، یہ ایک مفہوم ہے کہ جو متکلمین نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں آ کر کہ حکماء قدرت کے عمومی ہونے کے منکر ہیں۔ لیکن اگر آپ
فلاسفہ کے کلام میں جا کر دقت کریں تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ فلاسفہ یہ کہنا نہیں چاہتے. آپ نے جو واحد فرض کیا ہوا ہے وہ مراد ان کی نہیں ہے، جو فعل واحد آپ نے سمجھا ہوا ہے وہ بھی فلاسفہ کی مراد. یعنی متکلمین نے یہ فرض کیا ہوا ہے، مثلا میں چونکہ واحد ہوں، اگرچہ میں واحد نہیں ہوں، میں مرکب ہوں، مثال دے رہا ہوں، میں چونکہ واحد ہوں پس مجھ سے ایک ہی فعل سرزد ہوگا، دوسرا فعل سرزد نہیں ہوگا. پھر آ کر اختلاف، وہ کیا نام ہے، اعتراض کرتے ہیں آ کر، مثلا کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک ہو کر اتنے فعل انجام دیتا ہے، پانی پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، ایک چیز ہے، اتنے فعل انجام دے رہا ہے. تو یہ فلاسفہ نے خدا کو کتنا نیچا دکھا دیا ہے کہ مثلا وہ فقط ایک ہی فعل انجام دے سکتا ہے، زیادہ فعل انجام نہیں دے سکتا. جواب ان کو یہ ہے کہ آپ کی فہم میں تھوڑی خطا ہے متکلمین کی. نہ تو آپ نے قاعدے کے اندر موجود واحد کو سمجھا ہے کہ وہ واحد سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں، اور نہ ہی الا الواحد کے اندر جو واحد ہے اس کو آپ نے سمجھا ہے کہ کیا مراد ہے. اس سے کیا مراد ہے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ فلسفے میں آپ پڑھیں گے کہ ان الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد. خوب، ایک قول یہ تھا کہ عرض کیا کہ یہ فہم جو ہے وہ درست نہیں. ہاں، اگر کوئی فلاسفہ ایسے ہیں جنہوں نے اس قسم کی بات کی ہو جو متکلمین سمجھ رہے ہیں تو وہ حکما، آپ ان کو نہیں کہہ سکتے، حکما ایسی بات نہیں کہہ سکتے، وہ مدعی حکمت ہیں، یعنی متفلسف ہیں، فیلسوف نہیں ہیں. دوسرا قول یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ ثنویت جو کہ مشرک ہیں، یعنی دو خداؤں کے قائل ہیں، یہ بھی خدا کی قدرت کے عمومی ہونے کے منکر ہے. کیوں؟ کیونکہ ثنویت والے قائل ہیں کہ خدا خیر کو تو خلق کرتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں دو چیزیں ہیں، آپ کو خیر بھی نظر آتا ہے اور شر بھی. دو خدا کے کیوں قائل ہوئے؟ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ خداوند متعال چونکہ خیر مطلق ہے تو لہذا اس سے فقط خیر ہی صادر ہو سکتا ہے اور کوئی چیز صادر نہیں ہو سکتی. تو پھر کہتے ہیں کائنات میں جو شر موجود ہے پھر اس کا خالق کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہ، ایک الگ خدا ہے کہ جس نے اس شر کو خلق کیا ہے. اب اس کو خدا کا نام دیں، اس کو جو مرضی دیں، انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے. مثلا یزدان کہتے ہیں جو خیر کو خلق کرتا ہے، اور اہرمن کہتے ہیں اس کو کہ جو شر کو خلق کرتا ہے. انہی ثنویت کے اندر جو ہے مثلا ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ نور کو خلق کرنے والا خدا ہے اور ظلمت کو خلق کرنے والا کوئی اور ہے. درست ہے؟ لہذا یہ قائل ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے کہ شر خدا انجام نہیں دے سکتا، اس کا مطلب ہے قدرت محدود کر رہا ہے اس کی. مثلا شر کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، میں اٹھ کے آپ کو قتل کر دیتا ہوں، اب آپ کا قتل کرنا شر ہے یا خیر ہے؟ شر. ایک عام سا طالب علم، نیک متدین، میں اٹھ کے اس کو قتل کر دیتا ہوں. اب اس نظریے کے مطابق یہ قتل کس نے کیا ہے؟ خدا کا فعل نہیں ہو سکتا ہے. یا مثلا ایک اور مثال ہے، یہ تو بندہ کہے کہ انسان نے خود غلط کیا، ایک الگ سے مثال دیتا ہوں. زلزلہ، سیلاب. سیلاب آ کر کیا کرتا ہے؟ کئی ہزار بندوں کے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. بے گھر ہو جاتے ہیں، کوئی مر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا ان کے پیچھے. اب ظاہراً عرف کے اندر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زلزلہ غلط چیز ہے، نہ آئے تو بہتر ہے. یا مثلا سیلاب. خوب سوال یہ ہے کہ اس زلزلے کو اور سیلاب کو لانے والا کون ہے؟ ثنویوں کا نظریہ یہ ہے کہ خدا تو نہیں لا سکتا،
یعنی وہ خدا کے جو ہم جانتے ہیں مثلا جو خیر کے فعل انجام دیتا ہے، لہذا کوئی اور ہستی ہے ایسی اس کائنات کے اندر کہ جو شر ایجاد کرتی ہے. لہذا اب ہندوستان میں جو بت پرست ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی تقریباً اسی ہی نظریے کے قائل ہیں. ان کا ایک بت ہوتا ہے جس سے وہ خیر مانگتے ہیں، اور ایک بت ہوتا ہے جس کے سامنے وہ عبادت کرتے ہیں جا کر، کس وجہ سے؟ بھائی زلزلہ نہ لے کے آنا، بھائی مثلا وہ نہ کرنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے، مثلا الگ الگ کا ہے. خیر مانگنی ہو کسی اور کے پاس جاتے ہیں، زلزلوں سے بچنا ہو تو کسی اور کے پاس جاتے ہیں. یہ سنویت والی فکر ہے. بس ایک گروہ جو سنویت کا ہے وہ بھی قدرت کے محدودیت کا قائل ہے. تیسرا قول جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ قول نظام ہے. معتزلی ایک مفکر گزر کے گیا ہے ہارون الرشید کے زمانے میں، اور معتزلہ کا بہت ہی اساسی ترین عالم ہے یہ ابو اسحاق ابراہیم، جس کو نظام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کبھی فعل انجام نہیں دیتا، اصلا دے نہیں سکتا. کبھی فعل مثلا کیسے ہے؟ جھوٹ بولنا کبھی ہے. نظام کہتا ہے کہ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا. یا مثلا فرعون کو جنت میں ڈالنا اور حضرت موسیٰ کو جہنم میں ڈالنا کبھی ہے، درست؟ جب یہ کبھی ہے تو خدا کبھی فعل کو انجام نہیں دے سکتا. تعبیر کے اوپر ایک دقت کرنی ہے. خدا انجام نہیں دے گا یہ اور بات ہے، خدا انجام نہیں دے سکتا یہ اور بات ہے. مثلا میں پانی پی سکتا ہوں لیکن نہیں پیتا. میرے بارے میں کہا گیا کہ مثلا وہ کوئی بندہ جو میری عادت سے واقف ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے مثلا پانی میں اگر تھوڑی سی کوئی ذرہ موجود ہے وہ یہ کہے گا کہ ظاہر جو ہے وہ پانی نہیں پیے گا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ زائد پانی نہیں پی سکتا، اس کا مطلب میرے اندر قدرت نہیں ہے پانی پینے کی، اس گلاس کو اٹھانے کی. ہاں، تو یہ نظام جو قائل ہے، ہم بھی کہتے ہیں خدا فعل کبھی کو انجام نہیں دیتا، لیکن ہم کر سکتا نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں خدا فعل کبھی انجام نہیں دے گا، نہیں دیتا. لیکن نظام معتزلہ قائل ہیں کہ خدا فعل کبھی کو انجام نہیں دے سکتا. اس کا مطلب ہے قدرت محدود ہے ان کی، خدا قدرت نہیں رکھتا فعل کبھی کو انجام دینے کے لیے. یہ ایک نظریہ تھا. دوسرا نظریہ، ایک اور نظریہ جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں جناب شارح، وہ ہے بلخی کا نظریہ. ابو القاسم بلخی یہ بھی معتزلی عالم دین ہے. وہ قائل ہے کہ خدا ہمارے جیسے افعال کو انجام نہیں دے سکتا. یعنی جس طریقے سے ہم فعل انجام دیتے ہیں خدا اس قسم کا فعل انجام نہیں دے سکتا. میں چلتا ہوں، میں اٹھتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں گھر بناتا ہوں، مثلا گاڑی بناتا ہوں، چلاتا ہوں، یہ اس قسم کے فعل خدا انجام نہیں دے سکتا. دلیل ان کی موجود کہ بڑی کتابوں میں دلیلیں ذکر ہیں، چونکہ کتاب میں اشارہ نہیں ہوا تو بات لمبی نہ ہو جائے، میں بھی اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا. آخری قول جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں باطل اقوال میں سے، وہ ہے کہ یہ بھی معتزلی ہیں، باپ اور بیٹا. کیا نام ہے ان کا؟ ایک ہے ابو علی جبائی اور بیٹے کا نام ہے ابو ہاشم جبائی. یہ جبائیان قائل ہیں کہ خداوند متعال میرے فعل پر قادر نہیں ہے. یعنی اس وقت میں بول رہا ہوں، خدا میرے اس بولنے والے فعل پر قادر نہیں ہے. میں خود قادر ہوں، میں خود انجام دے رہا ہوں، خدا اس کے اندر کوئی داخل نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ اگر خدا بھی میرے فعل پر قادر ہو جائے گا تو
تو قادر کا معنی کیا ہے کہ مختار ہونا ہے، درست ہے؟ میں اگر یہ کہوں کہ میں بولوں اور خدا چاہے کہ میں نہ بولوں، تو اب چونکہ میں بھی قادر مختار ہوں تو بولنا اور خدا بھی چونکہ قادر مختار ہے نہ بولنا دونوں کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے۔ میں بولوں بھی اور نہیں بھی بولوں چونکہ دونوں قادر مختار ہیں۔ بس جو بائیان قائل ہیں کہ خدا ہمارے افعال پر قادر نہیں ہے، کیونکہ خدا اگر ہمارے افعال پر قادر ہو گیا تو عدم اور وجود دونوں جمع ہو جائیں گے، کیسے؟ جیسے ابھی مثال دی ہے، اسی طریقے باقی افعال کی مثالیں بھی آپ اسی طریقے سے لے سکتے ہیں۔ یہ باطل اقوال تھے قدرت کے عمومی ہونے میں۔ حقیقی قول کیا ہے؟ حقیقی قول یہ ہے، دقت کرنی ہے بہت زیادہ، ملا کے ذکر کرنے لگا ہوں، بہت سارے سوالات آپ کے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ خدا اگر کوئی چیز کی قدرت آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلانی چیز کے اوپر قادر ہے یا قادر نہیں ہے، دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی منتفی ہو گئی تو قدرت کے دائرے سے نکل جائے گی، قدرت اس کے متعلق نہیں ہو سکتی۔ دقت کرنا آپ نے، پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ فاعل کے اندر صلاحیت ہو فعل کو انجام دینے کی۔ اگر فاعل کے اندر اصلا صلاحیت ہی نہ ہو فعل انجام دینے کی تو وہ قدرت اس کے قدرت کے دائرے سے باہر ہے۔ دوسری چیز، جو قابل ہے، یعنی فاعل نے جس کے اندر قدرت دکھانی ہے اپنی، جو قابل ہے وہ قابل بھی صلاحیت رکھتا ہو اثر کو قبول کرنے کی۔ اگر فاعل کی فاعلیت تو تام ہو، یعنی فاعل کے اندر صلاحیت موجود ہو فعل انجام دینے کی، لیکن قابل کے اندر صلاحیت نہ ہو اثر قبول کرنے کی، تو کبھی بھی وہ فعل انجام نہیں پائے گا۔ مثلا مثال دیتا ہوں، دنیا کا ماہر ترین آپ مثلا نقشہ بنانے والا لے کر آئیں، ماہر ترین نقاش جو نقشہ بنانے والا ہے، انجینئر ہے جو، اس کو اب دنیا سے اٹھا کے لے گئے ہیں، اٹھا کے کیا کریں؟ اس کو تالاب کے سامنے بٹھا دیں، اس کو کہیں کہ تم جو اتنے بڑے مہندس ہو، اتنے بڑے مثلا وہ انجینئر ہو، نقشے بناتے ہو، ایوارڈ لیے ہیں اتنے زیادہ، پانی کے اندر مجھے نقشہ بنا کے دکھاؤ، بن جائے گا نقشہ؟ اچھا، جب وہ نقشہ نہیں بنا پا رہا، آیا ہم کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا انجینئر بنا ہوا ہے، نہیں منہ اٹھا کے آ گیا یہاں پہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نقشہ بنانے کا، پانی پہ نقشے نہیں بنا پا رہا، یہ عاجز انسان ہے، کہیں گے آپ؟ فوراً عقل انسان یہ کہے گی بندہ خدا۔ مشکل اس کے اندر نہیں ہے، فاعل کی فاعلیت تام ہے یہاں پر، مشکل کہاں ہے؟ قابل کے اندر ہے، قابل کی قابلیت نہیں ہے اثر قبول کرنے کے لیے، بس یہ دائرہ قدرت سے باہر ہے۔ کائنات جس طرح بہت ساری، میں نے ملاک بیان کیا، آپ یہ ملاک کے ذریعے بہت سارے سوالوں کا جواب آرام سے دے سکتے ہیں کہ قدرت کے دائرے میں وہ چیز آئے گی کہ جب دو چیزیں موجود ہوں، فاعل کی فاعلیت تام ہو اور قابل کی قابلیت تام ہو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نکل گئی تو وہ قدرت کے دائرے میں نہیں آئے گی، اور خصوصاً قابل کی قابلیت، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر سوالات جو اٹھائے جاتے ہیں وہ قابل کی قابلیت کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، لہذا اشکال اٹھاتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ سوال کریں، آیا خداوند متعال اجتماعی نقیضین کو جمع کر سکتا ہے؟ فوراً جواب انسان دے لے گا، خدا کی قدرت میں مشکل نہیں ہے، لیکن وہ شے نہیں ہے اصلا،
خدا کیا ہے؟ قادر علی کل شیء. ہاں یہ ایک الگ ملاک ہے کہ خدا کی قدرت شے کے متعلق ہوتی ہے، اور جو چیز شے ہی نہ ہو قدرت کے متعلق نہیں ہو سکتی. اجتماع النقیضین اصلا معدوم ہے، شے نہیں ہے تاکہ قدرت اس کے متعلق ہو. بس اگر کوئی کہے کہ خدا اگر قادر ہے، تمہارا اجتماع نقیضین کو جمع کر کے دکھائے، وجود و عدم کو اکٹھا کر کے دکھائے، ہم کہیں گے بھائی ہمارا خداوند متعال میں مشکل نہیں ہے، یہ معدوم ہے. خدا کی قدرت جو ہے وہ شے کے اوپر ہے، عدم اصلا قدرت کے دائرے میں نہیں آتا تاکہ آپ کہیں کہ خدا قادر ہے یا قادر نہیں. سوال غلط ہے اصلا. خوب، جب یہ ملاک آپ کے لیے واضح ہو گیا، بس کیا چیز واضح ہوئی؟ اول شے ہونا چاہیے، وہ شے ممکن ہو، ممتنع نہ ہو. جیسا اجتماعی نقیضین ہے، وہ شے معدوم کی طرف ہی پلٹے گی، جو ممتنع معدوم ہوتا ہے. پر شے یعنی ممکن، درست ہے. اور وہ شے واجب نہ ہو، کیونکہ واجب تحصیل حاصل ہوگا نا. جو چیز واجب الوجود ہوگی بالذات وہ خلق نہیں ہو سکتی. مثلا قدرت تعلق کیسے رکھیں گے اس کے اوپر؟ تحصیل حاصل ہے. بس پہلی چیز جو ہے وہ شے ہونی چاہیے. اگر شے نہیں ہے تو پھر قدرت کے دائرے سے باہر ہے، یعنی قدرت اس کے متعلق نہیں ہو سکتی. دوسرا، فاعل کی فاعلیت تام ہو. اور تیسرا، قابل کی قابلیت تام ہو. اگر قابل کی قابلیت تام نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قادر نہیں ہے. ہاں قادر ہے لیکن یہ قدرت کے دائرے میں نہیں آ سکتی. بتا دو. یہ اب سوال آپ سے کرتا ہوں، وہی جو مطلب ہمارے پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس نے شہرت اختیار کی اور پھر لعن و طعن بھی کام شروع ہوا اس کے اندر آ کر. اگر کوئی بزرگوار آ کر یہ کہے کہ خدا چونکہ قادر علی الاطلاق ہے، پس جو ایک کام علی علیہ السلام سے لے سکتا ہے وہ ایک مچھر سے بھی لے سکتا ہے. بات ٹھیک ہے؟ واضح سی بات. یعنی اس بزرگوار شخصیت نے فاعل کی فاعلیت تو دیکھی لیکن قابل کی قابلیت کو مد نظر نہیں رکھا. وہ کہتے ہیں خدا قادر علی الاطلاق. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا علی والا کام جو ہے ایک مچھر سے نہیں لے سکتا؟ بس خدا قادر نہیں رہے گا. یہ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک انجینئر کو جو ٹاپ کلاس کا ایوارڈ یافتہ ہو اس کو لا کر کہتے ہیں کہ پانی کے اوپر نقشہ بنا کے دکھاؤ. ایک بہترین مستری لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک اینٹ ہے، پورا گھر بنا کے دکھاؤ. یہ کہنا کہ علی علیہ السلام والا کام خدا چاہے تو مچھر سے بھی لے سکتا ہے، چونکہ خدا جو ہے وہ قادر علی الاطلاق ہے. وہ مچھر اگر علی والا کام کرے گا تو اس کا مطلب مچھر نہیں ہے وہ، کیونکہ مچھر رہے گا تو وہ وہی کام کرے گا کہ جو اس کو سونپا گیا ہے. قابل کی قابلیت بہت ضروری ہے دیکھنا، تب جا کر فیصلہ ہوگا کہ یہ خدا کی قدرت اس کے متعلق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. بات واضح ہوئی ہے یا نہیں؟ خوب، عبارت بعد میں پڑھیں چونکہ ٹائم ختم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.